دوسرا جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دعوت دیتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ آج کل کی ہماری جو دعوتیں ہیں وہ بھی عجیب ہیں، اور جو قبول کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی شخص آ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم کسی دکان پر بیٹھے دکانداری کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کسٹمر آ جاتا ہے، ہمارا کوئی عزیز آ جاتا ہے، پکا گاہک جیسے لگا ہوتا ہے اس طرح آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اوپر سے گاہک آ گئے، تو اکثر کہتے ہیں کہ آ جاؤ پانی کھا لو، یعنی اوپر اوپر سے اس نے کہہ دیا کہ بس جو نا کھانا پوری ہو گئی ہے، تو بس کہہ دیا ہم نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ نے اس طرح کسی کو دعوت دینی ہے تو دل کی اٹھا گہرائیوں سے دیں، اگر نہیں دینی تو نہ دیں۔ اگر دعوت اچھے طریقے سے دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر کوئی شخص کسی شخص کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ اور جو ہمارا تیسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وہ یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر کوئی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان شخص اپنے بھائی سے کوئی اچھی نصیحت طلب کرنا چاہتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کو اچھی نصیحت کرے، اپنے دل سے کرے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے۔ اور ہمارا جو اس حدیث میں چوتھا جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ، جب کوئی مسلمان چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، تو دوسرے مسلمان شخص کو جو ساتھ بیٹھا ہے یا پاس بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے۔ اور جو ہمارا پانچواں اس حدیث میں حق بتایا گیا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ، اگر کوئی شخص مسلمان بیمار ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کی تیمارداری کرے۔ اس طرح اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا خلوص ہوگا وہ زیادہ ہوگا، محبت بڑھے گی اور اللہ راضی زیادہ ہوں گے۔ تو اس طرح جب اللہ زیادہ راضی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی ہے، تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے تو شیطان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں لڑنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، اچھے طریقے سے رہیں، ایک دوسرے کی تیمارداری کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ تو ہمارا جو آخری اس حدیث میں حق بتایا گیا ہے، چھواں جو حق ہے وہ یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر کوئی مسلمان شخص فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان شخص کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا شخص اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، تو صرف جنازہ پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ ایک قرات آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھے گا کہ ایک قرات کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ایک قرات ایک احد پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی کہتے نہیں ہے، ایک قرات ایک احد پہاڑ کے جتنا ہے، یعنی کہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کام ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں بس جنازہ اس کا پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک قرات اجر و ثواب ملے گا۔ تو اگر ہم تھوڑی اور ہمت کریں گے تو 2 قرات ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ دوسرا، اس کا جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ساتھ اس کو دفنانے تک اس کے ساتھ رہنا ہے، تو اس طرح ہمیں 2 قرات ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ ہمیں 2 قرات ثواب عطا فرمائیں گے۔ 2 قرات ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 2 احد پہاڑ جیسے کہ ہوتے ہیں۔ احد پہاڑ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں چھوٹا سا کام کرنے پہ 2 احد پہاڑ کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے چھوٹے کام ہیں، تو ان کے اجر و ثواب اللہ کی طرف سے انعامات